أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. عزیز دوستو، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان کلام سنتے ہیں۔ اس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ قرآن کے اندر ساری چیزوں کا بیان ہے۔ اس میں سائنس بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں قیامت تک آنے والے، اور اس کے اندر ہسٹری بھی ہے، پچھلے لوگوں کے واقعات، حالات، ان کا ایمان، ان کا شرک، ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ اچھے لوگوں کا کیا حال ہوا، ان کا کیا انجام ہوا، اور برے لوگوں کا کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اس میں بتایا ہے، بیان کیا ہے۔ اور قرآن کریم شروع ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ با کے ساتھ۔ قرآن کریم جو شروع ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ با کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر شروع میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، اور سورہ ناس پر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو آخری حرف کیا ہے؟ سین۔ پہلا حرف کیا ہے؟ با۔ تو با اور سین کے بیچ میں جو کچھ آیا وہ پورا کلام پاک ہے۔ تو اسی کو اردو میں جیسے بس بولتے ہیں، با سین بس۔ تو جو کچھ ہم کو چاہیے، جو کچھ ہے دنیا کے اندر، وہ سب جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیے۔ ابھی جو کچھ ہے اس میں ہے، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ جو کچھ ہے یہی ہے، اس کے اندر جو ہدایتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے لیے بس ہے۔ اب ادھر ادھر جھانکنے ضرورت نہیں، وہ کتاب پڑھنے، یہ کتاب پڑھنے، وہ آپ پڑھیں گے دوسری چیزیں بھی، وہ اس میں آئے گا، دوسری چیزیں بھی پڑھیں گے
اس کا لنک یہاں ملے گا، لیکن ڈھونڈنے والے کا کمال ہے، جس علم کو بھی وہ اس میں تلاش کرے گا اس میں مل جائے گا اس کو۔ لیکن یہ دوسرے علوم کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ دوسرے علوم سارے علوم اس میں آ گئے، لیکن اس میں جو ہے یہ صرف ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس میں عموماً لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، عموماً لوگ اب پورے لوگوں کو جمع کریں گے، اس میں جو ہے آدھے سے زیادہ لوگ اس کا پڑھنا ہی نہیں جانتے، پڑھنا ہی نہیں آتا، ہمیں پڑھے نہیں، ہمیں سیکھے نہیں، ہمارا منہ پھرتانے کو شکایت کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کو پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس کو پڑھنے سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے اس کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن آدھے سے زیادہ لوگ اس کو پڑھ کر نہیں ہیں، اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ صرف جو ہے اس کے ظاہری حروف پڑھنا آتا ہے ان کو، لیکن مطلب معلوم نہیں ہوتا، خالی حروف پڑھتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، کیا عربی ورڈز لیٹرز سیکھ لیے ہیں، طریقہ سیکھ لیے ہیں اور اس کو پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اصل فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کو سمجھ کے پڑھتا ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، اس کے تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہو، تو اسے ہدایت حاصل ہوتی۔ لیکن لوگوں نے اپنا مزاج بنا لیا کہ اس کو جو ہے چھومتے ہیں اپنے ہاتھ سے چھومتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں اور اس کو اچھے کپڑے میں پیک کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے یعنی خالی اوپر کا جو ادب ہے وہ تو کر رہے ہیں، قرآن پاک کا جو ادب ہے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو مین حق ہے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، وہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ابھی جو آیتیں پڑھیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ سمجھ کر پڑھیں گے تو ہدایت ہم کو ملے گی اور ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور عمل کریں گے دوسروں کو پہنچانے کی بھی توفیق ہوتی۔ جب خود ہی نہیں سمجھا ہے تو دوسروں کو کیا سمجھائے گا؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے، کیا تعلیمات قرآن میں ہے، اس کو خود معلوم نہیں ہے تو دوسروں کو کہاں پہنچائے گا؟ جب خود کو معلوم نہیں ہے تو خود عمل کہاں کرے گا؟ تو سمجھیں گے، عمل کریں گے تو دوسروں کو پہنچانے والے بن۔ اسی لیے قرآن کے دروس لگانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو سمجھنے والے بن جائے۔ قرآن جس فکر کو دلاتا ہے وہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے جو ہے یہ دروس ہے، یہ دروس کا سلسلہ اسی لیے رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں ایک واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یا بنی اسرائیل کا ایک آدمی ایک مرتبہ ایک بستی پر گزرے، وہ بستی جو ہے پہلے آباد تھا، وہ بستی پہلے سے بہت آباد، لوگ رہتے تھے، بلڈنگیں ہیں، کھیتی باڑی ہرا بھرا اور جو ہے ساری چیزیں ہیں، لوگ آباد ہے، جانور ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جب دوسری بار وہاں سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ بستی پورا ویران پڑا ہوا ہے، یعنی پورا کھنڈرات میں بدل گیا ہے،
پورا بستی کیا ہو گیا، وہ گاؤں، وہ سٹی جو ہے وہ پورا تہس نہس ہو گیا، لوگ مر گئے، جانور مر گئے اور بلڈنگیں گر گئی ہے۔ اس کو کس نے برباد کیا؟ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، بخت نصر ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، اس نے اس گاؤں کو ویران کر دیا، یعنی وہاں کے لوگوں کو مار دیا، وہاں کے گھروں کو گرا دیا، عبادت گاہوں کو بھی گرا دیا، یعنی بیت المقدس جو مسجد ہے نا، بیت المقدس، اس کو بھی گرا دیے۔ تو یہ بادشاہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کسی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو وہ مسجد وزد نہیں دیکھتے، عبادت گاہ دیکھتے نہیں، لوگوں کو دیکھتے نہیں، کچھ نہیں، سب جو ہے ختم کرتے۔ تو یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتا تو وہ مسجدوں کو، عبادت گاہوں کو گرانا، لوگوں کو مارنا، وہ ایک ان کا، یعنی اسی کو عزت سمجھتے تھے وہ لوگ۔ تو ہندوستان میں بھی اعتراض کرتے لوگ کہ مسلمان بادشاہ کر مندروں کو گرا دیے۔ تو بادشاہ لوگ وہ ایسے ہی کرتے تھے، ان کا وہ طریقہ تھا، وہ گرائے تو گرائے ہوں گے، گرائے تو گرائے ہوں گے، عموماً تو گرائے نہیں، لیکن یہ لوگ جھوٹ پھیلائے اس کو۔ اور یہاں کے جو بادشاہ، یعنی جب اسلام آیا ہندوستان میں، لوگ یہاں کے لوگ کنورٹ ہو گئے، یہاں کے لوگ کیا ہوئے؟ کنورٹ ہوئے، ہندو مسلمان بن گئے۔ اب جو لوگ مسلمان بن گئے تو انہوں نے خود کہا کیا کہ مندروں کو گرا دو، گرا کر کے مسجد بنا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ مذہب بدل لیے ہیں، لہٰذا ان کی عبادت کا طریقہ بھی بدل جائے گا۔ تو انہوں نے خود گروانے لگایا مندروں کو، انہوں نے خود گرانے لگایا، چونکہ وہ اب اپنا مذہب بدل دیے ہیں تو عبادت گاہ بھی بدل دیں گے۔ اس طرح جو ہے مسجدوں کو گرا کر کے، مندروں کو گرا کر کے مسجد بنائی گئی۔ بادشاہ جو ہے ظالم ہوتا تھا تو وہ سب کچھ گرا دیتا، اس طرح جو ہے مندر گرا سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خود ہندو لوگ جو مسلمان بنے اپنے مندروں کو گرا کر کے مسجد بنا دیے، تو اعتراض کیا ہے اس میں؟ تو اگر مندر گر بھی گیا ہے تو آپ لوگ کہاں کیا کر رہے تھے؟ اتنے سالوں سے کیا کر رہے تھے؟ اتنے سالوں سے آپ کی بھکتی کہاں ہے؟ کیوں آپ جو ہے مسجد کے لیے، مسجد بن کے وہاں پر عبادت ہو رہی ہے تو آپ خاموش اتنے سال کیوں تھے؟ اب کیوں یاد آ گئے کہ جو ہے فلاں مسجد میں مندر ہے، فلاں درگاہ میں مندر ہے، فلاں وہ ہے، یہ ہے، شیولنگ ہے؟ بیجا بات ہے۔ اور تیسرا ریزن یہ ہے کہ بعض مندروں کے اندر غلط کام بھی ہوتا تھا، بعض مندروں میں غلط کام ہوتا تھا، یعنی مس یوز کرتے تھے مندروں کو۔ اب مسلمان بادشاہ ہے تو ان کے پاس شکایت آ گئی کہ فلاں مندر میں ایسا چل رہا ہے، یعنی کوئی خوبصورت عورت عبادت کے لیے آ گئی تو اس کو اسکپ کر دیتے تھے، اس کو غائب کر دیتے تھے، عورت کو، اسے ختم۔ اب وہ گھر والے پریشان کہ ہماری عورت کہاں گئی؟ مندر گئی اور وہاں سے اب ایڈریس نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے، بعض لوگ ایسا کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے۔ تو جب ایسے واقعات ہونے لگے، آپ کو زندہ مثال یعنی ابھی حال میں بڑے پنڈت لوگ ایسا کام کریں۔ بابا آسارام آپ کو معلوم ہوگا، بہت بڑا پنڈت ہے، آشرم چلاتا تھا۔ 150 بچیوں کو اس نے خراب کیا آشرم کے اندر۔ پنڈت ہے، آشرم میں 150 لوگوں کو، عورتوں کو اس نے خراب کیا۔ تو دیکھیے آپ، زندہ مثال، ابھی تازہ واقعہ ہے، کب کی کرتے کیا کی بولنے نہیں،
خود جو ہے وہ پکڑا گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیے۔ اور ایک واقعہ بابا گرومت سنگھ بابا، اس کو بھی اسی کیس میں جو ہے اندر ڈال دیے۔ تو غلط کام، جو عبادت کی جگہ ہے، پوتر جگہ ہے اور پاکیزہ جگہ ہے، وہاں پر جو ہے عبادت کی جاتی ہے، خدا کو یاد کیا جاتا ہے، تو ایسی جگہ جو ہے غلط کام ہو رہا ہو تو کون برداشت کرے گا؟ اس کو غیر بھی برداشت کرتا نہیں اس کو۔ تو ایسے واقعات جب ہونے لگے تو بادشاہوں کو معلوم ہو گیا، تو انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ ایسا کام ہو رہا ہے تو گرا دو، اس کو گرا دیا انہوں نے، مندر کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ تو گرا دیے ہوں گے اس طرح ہو کر۔ لیکن اب تو جو ہے قانون بنا ہے کہ 1949 کے بعد پلیسز ورشپ ایکٹ ایک جو ہے قانون بنا ہے کہ جو بھی مسجد ہوگی وہ جو ہے اپنی جگہ عبادت گاہ رہے گی، جو مندر ہوگا وہ مندر ہے، اس کو اب چھیڑنے نہیں ہے۔ قانون بننے کے بعد بھی لوگ خواہ جو ہے اس کو یہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے یہ اب فلسطین میں خود جو ہے کتنی مسجدوں کو گرا دیے۔ اب وہ اسرائیل والے تھوڑی دیکھ رہے ہیں مسجد ہے نہیں گرانا چاہیے، تو ظالم یہ نہیں دیکھتا۔ تو اس وقت وہ جو حالات تھے، سچویشن تھے، وہ الگ تھا۔ کیا اب وہ ہندوستان میں مسلمان ایسا کر رہے ہیں؟ مندروں کو گرا کر جو ہے مسجد بنا رہے ہیں؟ اب انڈیا آزاد ہونے کے بعد جو چل رہا ہے وہ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو وہ بستی جو ہے ویران پڑا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ پیغمبر وہاں پر بستی کو دیکھ کر کے سوچے یہ کیسا اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اس کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک شخص ایک بستی پر گزرا، وہ بستی جو ہے الٹا ہوا ہے، اوندا پڑا ہوا ہے، یعنی پورا ویران ہو چکا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ یعنی سب مر گئے، مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں جانور سب، اللہ کیسے ان کو زندہ کرتا دوبارہ؟ بول کو ایک دل میں ایک خیال آیا ان کو، اللہ ان کو کیسے اٹھاتا، کیسے پھر یہ بستی آباد ہوتی؟ غزہ پورا جو ہے برباد ہو چکا ہے، پھر کیسے ویران بستی جو ہے آباد ہو جائے گا؟ کیسے اللہ اس کو زندہ کریں گے؟ ان کے دل میں ایک بات آئی، خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو موت دے دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، انہوں ایسی سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں بھی مر گئے وہاں۔ کتنے سال مرے انہوں؟ 100 سال تک مرے پڑے رہے وہیں پر۔ کتنے سال؟ 100 سال تک۔ ثم بعث، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اس پیغمبر کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، فرشتے نے پوچھا کتنے دن تمہیں سوئے، تم کتنے دن مرے یہاں؟ ان کو پوچھیں تمہیں مر کو کتنے دن ہوا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس پیغمبر نے کہا کہ میں آدھا دن ہوا ہوں گا، یعنی صبح سے لے کر شام تک، ایک دن یا کچھ حصہ، دن کا کچھ حصہ، یعنی جس وقت وہ زندہ تھے صبح کے وقت تھا، صبح میں جو ہے مر گئے، جب ان کو اٹھائے دوبارہ 100 سال کے بعد شام کا وقت تھا، تو انہوں کیا سمجھے؟ میں صبح میں مرا، شام میں زندہ ہو گیا، بول کو سمجھے۔ جب اٹھ کر دیکھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر دیکھے تو دیکھا کہ پورا بستی آباد ہو چکا ہے، پورے جانور زندہ ہو گئے، چہل پہل ہے اور آدمی نظر آ رہے ہیں، باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، پورا سسٹم بدل گیا ہے۔ تو اس فرشتے نے جب ان کو دوبارہ، یعنی جب وہ زندہ ہو گئے تو
قال بل لبثت 100 عام، یعنی فرشتے نے بتایا تمہیں آدھا دن نہیں تو کچھ گھنٹے کے لیے مرے نہیں، تمہیں 100 سال تک مردہ حالت میں تھے، 100 سال تک مردہ بن کر پڑے ہوئے تھے تمہیں، اور 100 سال تک تمہارا جو کھانا پینا ہے، وہ زمانے میں کھانا پینا ساتھ لے کر جاتے تھے، تو اپنا توشے کی طرف دیکھ لو، فانظروا الی طعامک و شرابک، اپنے توشے کی طرف دیکھ لو کہ وہ خراب نہیں ہوا ہے، جو توشہ تھا، ٹفن بھی ساتھ میں لے کے گئے تھے، تو وہ ویسے ہی ہے، 100 سال ہوا تو بھی خراب نہیں ہوا۔ وانظروا الی حمارک، اور تمہارے گدھے کو دیکھو، گدھے کے اوپر سواری کرتے ہوئے آ رہے تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو آنکھ دے دی، پہلے کیا کیا؟ آنکھیں دی، آنکھوں کے ذریعے سے انہوں خود اپنے باڈی کو کیسے جوائنٹ ہوتے ہوئے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہڈیاں جڑ رہی ہے، گوشت بن رہا ہے اس میں، اور جو ہے نس جو ہے جڑ رہے ہیں، خون جو ہے دوڑ رہا ہے، یہ خود اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، یعنی اپنے آپ کو زندہ ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا، پلس جو ہے گدھا بھی جو ہے ان کے سامنے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھی اور ہڈیاں چمک رہی تھی سفید حالت میں، وہ ہڈیاں ادھر ادھر جو بکھری ہوئی تھی وہ آپس میں جڑ گئی، اور اس میں گوشت لگ گیا، اور اس پر چمڑا لگ گیا، اور اس کے اوپر بال لگ گئے، اور یہ سب لائیو جو ہے وہ دکھایا گیا اس نبی کو۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها کیف نکسوها لحما، یعنی ہم نے تم کو جو ہے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا، یعنی 100 سال مرنے کے 100 سال کے بعد پھر زندہ کرنا کیا معمولی بات ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اور گدھے کو بھی زندہ کر دیا گیا، اور لائیو دکھایا گیا کہ جو ہے ہم اس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردوں کو اس طرح ہم زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر لائیو دکھایا۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پس جب ان کے لیے یہ سب چیزیں ظاہر ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھایا، لائیو دیکھ لیے کیسے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں، تو قال ان اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ قدرت والے اللہ کی قدرت اس سے ظاہر ہوتی ہے، اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، ایک سبق ہے۔ دوسرا آگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیے کہ اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھائیے۔ ابراہیم علیہ السلام، اچھا یہ ریکویسٹ کیوں کیے ابراہیم علیہ السلام؟ یہ ریکویسٹ کیوں کیے؟ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میں لائیو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا آپ کو ایمان نہیں ہے، یعنی آپ نہیں مانتے کہ میں دوبارہ زندہ کرتا ہوں؟ تو ان کو جو ابراہیم علیہ السلام کو یہ اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ ایک باڈی جو ہے سمندر کے پاس لاش پڑا ہوا تھا، سمندر کے پاس ایک لاش پڑا ہوا تھا، جب سمندر کا پانی خوب آیا تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آئی، اور آ کر کے مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا۔ پانی کیا ہے، کبھی اترتا ہے چڑھتا ہے، تو پانی جو ہے بعد میں اتر گیا، اتر جاتے ہی ابھی لاش باقی ہے، اس لاش کو درندے آ کر کھائے، پھاڑ کے کھانے والے، کتے ہیں، بلی ہے، ایسے گوشت کھانے والے، وہ آ کر کے کھا لیے اس کو۔
ابھی بچا، پرندے آ کر کے کھائے، ابھی بچا، چنٹیاں وہ بھی کھا لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈاؤٹ آیا، اللہ پر یقین ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے؟ ایک تو کچھ حصہ سمندر، کچھ حصہ کیا ہے مچھلیوں کے پیٹ میں گیا، کچھ حصہ کیا ہے وہ درندوں کے پیٹ میں گیا، کچھ حصہ کیا ہے پرندوں کے پیٹ میں گیا، کچھ حصہ جو ہے چھوٹے چھوٹے جانوروں نے کھا لیا۔ یہ کیسے جوڑتے اللہ تعالیٰ، کیسا اس کو زندہ کرتے؟ ان کو ایک جو ہے اطمینان دل کے واسطے اللہ تعالیٰ سے پوچھے، اے اللہ تو کیسا زندہ کرتا ہے، میں لائیو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ میرے کو نہیں مانتے ہیں میں یہ زندہ کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے دل کے اطمینان کے واسطے میں مانتا ہوں، لیکن اگر لائیو دیکھ لوں گا تو اور اچھا رہے گا اور میرا یقین بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو کیا کرو، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندوں کو پکڑو، 4 پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو، اپنے پاس رکھو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو پالو۔ فَصُرْهُنَّ، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کرو، اپنے پاس رکھ کر کے ذبح کر کے بوٹی قیمہ بنا کر کے 4 پرندوں کو 4 پہاڑوں پہ رکھ دو۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ان پہاڑوں وہ 4 پرندوں کا بوٹی قیمہ بنا کر پورے 4 کو ذبح کرے، 4 کا گوشت ایک جگہ جو ہے قیمہ بنا کر الگ الگ 4 پارٹس بنا کے 4 پہاڑوں پر اس کو رکھ دو۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر کیا ہے ان کو نام لے کر پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کیے، قیمہ بنائے، پہاڑ کے اوپر رکھے، اور اس کے وہ پرندوں کے منڈیاں جو ہے وہ اپنے پاس رکھے۔ اب ان کو پکارے۔ یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ ایک اس میں مور تھا، ایک اس میں مور، اور دوسرا پرندہ کیا تھا؟ مرغی، تیسرا پرندہ گدھ، چوتھا پرندہ کبوتر۔ 4 پرندے تھے۔ تو بوٹی بنانے کے بعد، اس کا قیمہ بنانے کے بعد جیسے پہاڑ کے اوپر رکھے، ان کو بلائے تو وہ پورا گوشت جو مکس ہو گیا تھا ہر پرندے کا الگ الگ جگہ، وہ پورا جو ہے ایک ساتھ اٹھ کے جڑ گیا، جڑ کر کے، منڈی نہیں ہے، منڈی ان کے پاس ہے، اب ان کے پاس آیا، منڈی وہ اس میں رکھتے ہیں، تو جس کا جو منڈی تھا وہ اسی منڈی کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ مرغی آیا، اس کو مور کا منڈی رکھتے ہیں تو لینا نہیں، وہ جس کا جو منڈی ہے وہی اس کا جو ہے گردن اس کو قبول کیا۔ اس طرح جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنا لائیو دکھایا۔ تو یہاں پر وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، یعنی قدرت والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ زبردست یعنی اس کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، کوئی جو ہے زندہ کرنے سے اس کو روک نہیں سکتا، اس کا کسی کے اوپر کسی کا اس کے اوپر پریشر نہیں ہے، اللہ کے اوپر کسی کا پریشر نہیں چلتا۔ تو یہاں 4 پرندے خاص کر ذبح کیے گئے۔ بعض صوفی حضرات یہ 4 ہی پرندے کیوں ذبح کیے گئے، دوسرے کیوں نہیں کیے گئے، اس پر جو ہے نقطہ لکھے ہیں کہ 4 پرندوں کے اندر 4 خصلتیں ہیں، 4 پرندوں کے اندر 4 خصلتیں ہیں، اور وہ بری خصلتیں ہیں، اور وہ بری خصلتیں ہمارے اندر بھی ہے تو ان کو نکال کے پھینک دو۔ جیسے مور ہے، مور کے اندر کیا ہے بری خصلت، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا، مور کیا سمجھتا؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا، یعنی میں بہت خوبصورت ہوں،
ہے نا، جب پر کھولتا ہے ناچتا ہے تو کتنا اچھا دکھتا ہے، اور لوگ بھی مور کو دیکھنے جاتے ہیں، کلر کے ہوتے ہیں، کلرفل ہوتے ہیں، تو وہ جانور جو ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اگر کوئی کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے، دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دیا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، بدصورت لوگوں کو، میں جو ہے بہت خوبصورت۔ اللہ نے کسی کو طاقت دیا ہے تو وہ اپنے آپ سے خوش نہ ہو، میں طاقتور ہوں۔ ہنر اللہ نے دیا ہے تو وہ اپنے ہنر سے خوش نہ ہو، میں جو ہے بڑا ٹیلنٹ والا ہوں۔ خود پسندی جو ہے نا، اپنے آپ میں خوش ہونا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو غلط سمجھنا، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بری خصلت ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، جسے چاہے جو ہے جو چاہے دے دے، اس کو نعمت سمجھنا ہے، اس خصلت کو اپنے اندر سے نکالو۔ اس لیے جو ہے وہ جانور ذبح کرایا گیا۔ تو یہ میسج ہے کہ تمہارے اندر اگر یہ خصلت ہے، خود پسندی ہے، تم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہو کسی بھی معاملے میں، تو اس خصلت کو اپنے اندر سے نکال کے پھینک دو۔ ایک دوسرا جو ہے مرغی ہے، وہ مرغی کے اندر شہوت زیادہ ہوتی۔ مرغی کے اندر کیا ہوتی؟ شہوت زیادہ ہوتی۔ تو شہوت اگر کسی کے اندر زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کرو۔ مرغی دیکھیں کب بولے جب مرغا جو ہے مرغی کے اوپر چڑھتے رہتا ہے نا، کیا ہوتا؟ شہوت زیادہ ہے اس کے اندر، تو شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی گویا کہ میسج ہے، اپنے شہوت کو کنٹرول میں رکھو۔ اور کیا ہے؟ کبوتر ہے، کبوتر بہت اونچا اڑان اڑتا ہے۔ کبوتر کیا ہے؟ بہت اونچا اڑان اڑتا ہے، بہت اپنے اڑان پر اس کو بڑا ناز ہے، یعنی میرے سے زیادہ اوپر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر اپنے بڑا ہونے کا اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر تکبر ناز ہے، میچ بڑا ہو۔ تو یہ تکبر کی صفت تمہارے اندر بھی ہے، میچ بڑا کو کوئی اگر تمہارے دل میں ہے اس کو نکال کو پھینک ڈالو۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر ہے تمہارے اندر، شہوت زیادہ ہے تمہارے اندر، خود پسندی ہے۔ اور ایک پرندہ کیا ہے؟ گدھ ہے، گدھ، ایگل۔ تو وہ کیا ہے؟ اس کے اندر حرص ہے، حرام خوری کی عادت ہے اس کے اندر، مردار کھاتا ہے وہ، اور جھپٹ کے کھاتا ہے، چھین کے کھاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر بھی یہ خصلت ہے کہ تم دوسروں کا مال جو ہے ہڑپ کر کے کھانے کی حرص ہے تمہارے اندر، حرام خوری کی عادت ہے، دوسروں کے مال پر نظر ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی صفت تمہارے اندر ہے، تو اس کو نکال کے پھینک دو۔ اس جانور کو ذبح کرنے سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندہ کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو ان دو واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو اس سے ایک تو اللہ کی قدرت معلوم ہوئی، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یعنی ان جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، ان جانوروں کو حکم دیا ہے ذبح کرنے کا، تو اس کے ذریعے سے جو بری خصلتیں ہیں ہمارے اندر سے، ان جانوروں کو ذبح کر کے ان بری خصلتوں کو ہمارے اندر سے نکالنے کے لیے گویا کہ ہم کو ضمناً حکم ہو رہا ہے، یعنی اس کا حاصل ہم کو یہ سبق مل رہا ہے۔ اس درس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور کئی بھی باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔